پہلا جو عارضہ ہے رزق کے متعلق، اس عارضے سے نجات کی صورت یہ ہے کہ انسان رزق کے بارے میں اللہ عز و جل پر توکل اور اعتماد کرے، خدا عز و جل پر بھروسہ کرے۔ رزق کے بارے میں توکل کرنا، اعتماد کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور یہ دو وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ عز و جل پر رزق کے معاملے میں توکل کرے گا تو وہ عبادت کے لیے فارغ ہو سکے گا اور کما حق نیک کام کر سکے گا۔ تو عبادت سے فراغت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام میں مشغول رہنے کے لیے توکل کرنا ضروری ہے۔ توکل کرنا اس لیے بھی لازمی ضروری ہے کہ بندہ تمام تر خیالات کو اسی وقت اللہ عز و جل کی بندگی کی طرف متوجہ کر سکتا ہے جب وہ توکل پیدا کر لے گا، اور اس کے برخلاف جو انسان اللہ عز و جل پر توکل نہیں کرتا، متوکل نہیں ہوتا، تو وہ لامحالہ ضرور عبادت چھوڑ کر کے وہ تلاش رزق میں مصروف ہوگا، مصالح رزق میں وہ مشغول ہوگا اور معاشی حاجات کو پورا کرنے میں لگ جائے گا، جسمانی طور پہ بھی اور خیالات کے طور پہ بھی، دماغی طور پہ بھی۔ جسمانی طور پہ تو اس طرح سے کہ وہ رزق کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا اور جگہ جگہ جا کر کے محنت مزدوری کر کے کچھ کمانے کی کوشش کرے گا، اور کچھ ہاتھوں میں پیسے اور رزق حاصل کرنے کے لیے وہ رات دن کوششوں میں لگا رہے گا، جیسے عام لوگوں کا حال ہے۔ عام لوگ اس طرح سے محنت مزدوری کر کے کمانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور خیالات کے طور پہ اور دماغی طور پہ مشغول اس طرح سے ہوگا کہ وہ رزق جمع کرنے کا، مال و دولت جمع کرنے کے ارادے بناتا رہے گا، تدبیریں کرتا رہے گا، دل میں طرح طرح کے رزق کے متعلق وسوسے پیدا کرے گا اور اپنے دل میں طرح طرح کے خیالات لائے گا، جیسے عام رزق کی تدبیریں بنانے والے لوگوں کا حال ہے۔ لیکن عبادت اور بندگی کے لیے انسان فراغت اور دل جمعی اسی وقت پیدا کر سکتا ہے جب وہ بدنی اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی فارغ ہو، ہر اعتبار سے اطمینان ہو، چاروں طرف سے اسے سکون ملا ہوا ہو۔ جب تک وہ پریشانی میں رہے گا یا کوئی خیالات اس کے دل میں گھوم رہا ہے یا کچھ پریشانیوں میں چل رہا ہے تو اس انسان کے لیے عبادت و بندگی کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عوارض جو ہے یہ اسے روکنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ اور یہ جو اعتماد ہے اس طرح کا، یہ متوکلین کو ہی میسر آتا ہے۔ ایسی فراغت، ایسا اطمینان اور ایسا سکون نصیب ہونا کہ وہ بندگی کے لیے کما حق صحیح طریقے سے دل جمی سے حاضر ہو سکے، یہ متوکلین کو ہی میسر ہوتا ہے۔ کیونکہ ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الطبع لوگ تو اس وقت تک مطمئن ہی نہیں ہوتے جب تک کہ رزق کے متعلق انہیں کما حق یقین نہیں ہو جاتا، ظن غالب نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے ہاتھ میں جب تک رزق نہیں پہنچ جاتا، ان کے ہاتھ میں جب تک کچھ رزق یا روپے پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک اسے یقین نہیں ہوتا، اس وقت تک اسے کما حق اعتبار نہیں ہوتا۔ تو ایسے ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الطبع لوگ اصل مقصود کو کبھی ترقی میں نہیں پا سکتے، اصل مقصود کو پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ خیالات میں مگن رہتے ہیں اور اپنے ضعیف الاعتقادی کے سبب اور طبیعت کے ذوق کے سبب یہ لوگ بڑے اعتماد کو حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اصل مقصود کو پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دنیا میں دو ہی شخص کامیاب ہیں، ایک باجرأت شخص، جرأت مند شخص، جرأت مند انسان، اور دوسرا متوکل، توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ اور یہ بڑا جامع فقرہ ہے، کیونکہ باجرأت شخص، جرأت مند شخص تو اس لیے کامیاب ہے کیونکہ وہ اپنی مضبوط قوت ارادی اور جرأت قلب کے سبب جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے، اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اور متوکل شخص، اللہ پر توکل کرنے والا شخص، وعدہ خداوندی پر اپنی بصیرت اور اپنے یقین کامل سے وعدہ خداوندی پر اعتماد کرتا ہے، اور کوئی بھی کام کرتے وقت اسے خدا کی ذات پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنا ارادہ پورا کرنے میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا، شیطانی خیالات سے نہیں ڈرتا، نفس کے وسوسوں سے نہیں ڈرتا، اور اپنے مقاصد اور مطالب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ضعیف الطبع
ضعیف الاعتقاد اور کمزور دل کا انسان وہ ہمیشہ پدمردگی میں پھنسا رہتا ہے، اس کے دماغ میں فتور رہتا ہے، اس کی طبیعت پر پریشانی مسلط رہتی ہے، اور وہ انسان ہمیشہ متردد رہتا ہے، خدا پر توکل اور اعتماد کرنے میں اسے شک گزرتا ہے، وہ متردد رہتا ہے اور بندھے ہوئے گدھے کی طرح یا پنجرے میں بند پرندے کی طرح منتظر رہتا ہے۔ اسی پراگندہ خیالی میں اس کی تمام عمر صرف ہو جاتی ہے، تمام عمر اسی پراگندہ خیالی میں گزر جاتی ہے۔ ایسا شخص کوئی قابل ستائش اور معزز کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس انسان کے لیے ایک دائرہ محدود ہوتا ہے، یہ اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ پاتا، اس کا اعتقاد کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر کوئی ارادہ کر بھی لیں تو اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، اسے پورا نہیں کر سکتے۔